کا کچھ پیغام بتا دو، یار کا کچھ پیغام بتا دو، یار کا گر درشن نہ ملے تو، یار کا گر درشن نہ ملے تو، یار کا گر درشن نہ ملے تو، جنت پھونکو جگ کو جلا دو، 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 یار کا کچھ پیغام بتا دو، یار کا کچھ پیغام بتا دو، یار دل سے کہے ہو سکتا ہے وہ اس کو مطمئن نہ کر دے، دل سے نہیں ہوتا ہے، ایسے جیسے خیالی باتیں کرتے ہیں، تھوڑا سا دلچسپی لیتے ہیں۔ اس چیز میں بہت دلچسپی لینی چاہیے، تھوڑی بہت، اور جو سچے دلچسپی لے ان کے پاس پیغام ہوتے ہیں، لیکن کمبختی باتوں کی، ظالموں کی نیت خوانی بھی کرنی ہے، دل میں وہ بات نہیں ہے، ایسے ہی بس کرم ہے، حضرت اس کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اپنی اور اس کے درمیان میں کسی کو رکھ لیتے ہیں، اس کو کوئی باتیں بتا دیتے ہیں اس کی، اور کچھ اس کو خبر بھی دے دیتے ہیں، کتنا مطمئن ہوگا۔ ایسے ان کے معاملے ہیں، اس کا یقین بن جاتا ہے، اس کا یقین بن جاتا ہے، جو دل سے ایسا ہو۔ کوئی دل سے ایسا تھا، دل سے اس کو بھی مطمئن کیا، اور جس کو کچھ ضرورت تھی اس کو بھی مطمئن کر دیا، تم کو ضرورت تھی، ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور اپنے کسی چاہنے والوں کا آقا جی نے اس کو پتہ دیا، اس کو کہا فلانے کے پاس جاؤ، اس کو بولو مجھے اتنے 1000 ریال کی ضرورت ہے، آقا جی نے بھیجا ہے۔ کہا تم پیسے تو مانگو گے، آقا جی نے بھیجا ہے، اس کو کیسے یقین آیا کہ آقا جی نے بھیجا ہے؟ تو کہا اس سے بات کرنا، اس کو یقین آ جائے گا کہ میں نے بھیجا ہے۔ اس کو کہا اس کو بولو کہ تم ہر دن سونے سے پہلے 1000 درود محبت سے پڑھتے ہو۔ اس نے یہ بات اپنے خدا کے درمیان میں رکھی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ فلانے دن تم نے 1000 درود نہیں پڑھا، بولو 500 درود پڑھا ہے، تو ادھر سے مان جائے گا کہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے ہی بتایا ہوگا۔ پھر وہ گیا اس کے پاس، وہ تاجر تھا حضرموت کا، سلام دعا لی، کہا مجھے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا مجھے 1 یا 2 یا 10 جو بھی کہا، اتنے 1000 ریال دے دو۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہہ کیا رہا ہے۔ اس سے کہا آپ کو یقین دلاؤں انہوں نے مجھے بھیجا ہے؟ کہا ہاں یقین کچھ دلاؤ کہ میں تم کو نہیں جانتا ہوں، تم مجھ کو نہیں جانتے، اور تم نے آ کے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ کہا آپ کو یقین ابھی آ جائے گا، آپ کی عادت ہے 1000 درود شریف روز پڑھ کے سوتے ہیں، یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے آقا جی کے ساتھ، لیکن فلانے دن آپ نے 1000 درود نہیں پڑھا، دن بھی بتایا اور 500 پڑھا ہے۔ او کیا اللہ، واقعہ انہوں نے بھیجا۔ یہ بات اس نے کسی کو کہی نہیں تھی، اس کے دل میں تھی۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا آپ نے کیسے کہا، کیا انہوں نے کہا؟
اس نے پھر بات دہرائی. اس کو بات کرنے میں مزہ آتا تھا، یہ دہرائے اور میں اس بات سے لذت پاؤں. جب وہ دہراتا تھا جو 10,000 یا 5,000 رکھے تھے، جب دوبارہ دہراتا تھا 5,000 کا اور اضافہ کر دیتا تھا. پھر پوچھتا تھا، پھر سے بتا واقعی؟ انہوں نے کہا تم کو ایسا ہوا ہے؟ کہتے کہہ تو رہا ہوں ایسا ہوا ہے. پھر دہراتا تھا، پھر گنتا جاتا تھا. ایسے چند بار اور بھی ایسے سوالات وہ کرتا رہا، مزہ اور حیران ہوتا تھا. اس کو غصہ آیا. اس کا تم کو کچھ ادب ہونا چاہیے، گھڑی گھڑی پوچھتی ہو میں جھوٹ بولتا ہوں جب اتنی بڑی بات تم کو بتا. کہا غصہ نہ کرو، اگر تم چلتے جاتے نا، تم جتنی دفعہ کہتے تھے اتنا میں تمہارے ریالوں میں اضافہ کرتا جاتا تھا. اب تم غصے میں آ گئے تو تمہارا اتنا ہی حصہ ہے. جا کے اندر کی نوٹوں کی تھیلی لا کے اس کے ہاتھ میں دے دی جتنی بھی تھی. کہا لے جاؤ، السلام علیکم. تو مطلب ہے خود فضا بھی بتا دیتے ہیں جب سچائی ہو. ہاں اور بھی ایسے واقعات ہیں. تو خدا کرے ہم کو آپ کو ان سے سچائی نصیب ہو. حیات النبی ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے. تو جو یقین تمہارا بنانا چاہیں وہ بنا دیں، لیکن تم میں سچائی ہو نا، سچائی دیا. تم میاں تسبیح میاں کسبی، تصویر پھیرو کس کو کھیرو گھیرو. ایسے ہی ہم اکثر لوگ ہے جی. ساری عمر نعت خوانی کی اور ساری عمر تقریریں کتابوں پہ لکھائیں، لیکن ان سے تعلق رابطہ پیدا نہیں ہوا. کہ اندر سے جانتے ہیں نا کہ ان اندر نقص ہے، مجھ کو ایسا نہیں رکھتے دل میں جیسے اپنے مفاد کو رکھتے ہیں. مفاد کو چھوڑ کے سب سے پہلے ان کو دل کی ٹھنڈک اور دل کی جان سمجھے، ایمان سمجھے. پھر یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، مطمئن کر دیتے ہیں. ابھی باتیں اس سے لکھی ہیں، یہ شعر پڑھے ہیں اسے. اگر یہ سچائی میں حقیقت ہو جائے وہ مطمئن کر ہی چھوڑے گی. لیکن ویسے جیسے کہتے شوقیہ وقتی ذوق ہے کہ دل ایسا نہیں جیسے ہونا چاہیے. تو مطلب تھا جیسے شعر ہیں، خدا کرے ہم ایسے ہو بھی جائے. کچھ پیغام بتا دو یار کا، کچھ پیغام بتا دو یار. اس کے دل میں بھی نقص تھا، بہت محبت کا مسئلہ اور ایسی ویسی باتیں ہیں. جی آقا جی نے اپنے اس کے درمیان میں کسی کو رکھ دیا. اپنے اور اس کے درمیان میں کسی کو ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں. کہا اس کو بولو اگر ہمیں چاہتے ہو تو پھر دنیا کو نہ رکھو، ایک چیز رکھو، یا ہمیں رکھو یا دنیا کو رکھو. یہ پیغام آقا نے پوچھوایا ہے جو اتنے دعوے کرتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہم خود بات تمہارے ساتھ کرتے ہیں، ہم خود آقا جی اس کو کہو ہم بات ہم نے بیچ میں اس کو رکھا، خود اپنے بات ہم نے نہیں کی تم سے، ہم خود بھی کر سکتے تھے. اس کا بھی کوئی مطلب ہوگا نا، اس کا بھی کوئی مطلب ہوگا. کیسی حکمت والی باتیں اور کیسی زبردست باتیں. کہا میں بیچ میں اس کو رکھا ہے، یہ تم کو اس نے کہا مجھے پیغام ملا ہے کہ انہوں نے کہا بیچ میں ہم نے اس کو رکھا ہے، یا دنیا کو رکھو یا ہم کو رکھو. اور ساتھ کا اس کو کہو کہ آقا جی کہتے ہم خود تم سے بات کرتے ہیں. اب کیوں نہیں کی وہ سمجھے دعوے والے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا. تو پھر اس نے بہت بڑی غلطی کی بدقسمت نے. کہا میں دونوں چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، آقا جی کو بھی اور دنیا کو بھی. کہا پاگل، معاملہ ہی سارا ٹھپ ہو گیا. خدا ایسا نہ کرے، اگر ایسا کوئی کسی کے پاس پیغام یا امتحان آ جائے، خدا کرے وہ نکل جائے. ہاں آزما لیتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے اتنی باتیں جو کرتا ہے. ہاں پھر باتوں میں بات یاد آ جاتی ہے، ان کا فیض جہاں ہونا. ہاں جی چلے جی.
پیغام بتا دو یار کا کچھ پیغام بتا دو. جیسے یہ الفاظ جیسا درد اندر ہو سکتا ہے وہ آپ کو مطمئن نہ کرے رحمت اللہ علیہ. تو خدا کرے ذہن بنے ہم نے یہ چیز حقیقتاً پیدا ہو جائے انشاءاللہ. کا کچھ پیغام بتا دو یار کا کچھ پیغام بتا دو. دل سے دور کرے ہر شے کو, دل سے دور کرے ہر شے کو, دل سے دور کرے ہر شے کو. آقا جی کا روگ لگا دو, آقا جی کا روگ لگا دو, آقا جی کا روگ لگا دو. ان کے سوا نہ رنگ ہو کوئی, ان کے سوا نہ رنگ ہو کوئی, ان کے سوا نہ رنگ ہو کوئی. میری ہستی ان پہ مٹا دو, میری ہستی. لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کرنا تھا, بدلو اس کو شعر کو اس جگہ کمتر کر کے اپنے کو ظاہر کر. ہستی کا لفظ سے وہ وزن رکھتا ہے یا نہیں؟ تیری مت ماری ہوئی منو شاعری, بدل ابھی اس کو, جاؤ جاؤ. ہستی کسی کا وزن ہے آقا جی کے سامنے, کسی کا وزن ہے, نبیوں کا وزن نہیں ہے ان کے سامنے. حضرت عمر کو نہیں کہا کہ تم ان کا صحیفہ میرے سامنے پڑھتے ہو, اگر وہ ہوتے ہیں گنجائش نہ ہوتی میری غلامی کے بغیر. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, میری تابع ہو کے رہتے, تم ان کی باتیں مجھے سناتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لست اہلا ان احمل حذاءہ, میں اس قابل نہیں ہوں کہ نبی کریم کے جوتوں کو اٹھاؤں یا ہاتھ لگاؤں. آقا جی کی قدم کی بڑی قدر, جوتے کی بڑی قدر. موسیٰ علیہ السلام جوتوں سے چل رہے تھے, اللہ جی کا سامنا بھی نہیں ہوا تھا جب کوہ طور پہ کلام کے لیے خدا نے آیت اتاری تاکہ نہ کہ حدیث ضعیف ہے, قرآن بھی ضعیف ہو سکتا ہے, یہ جو آقا کی عظمت کے خلاف ہیں. یہ ظالم ایسی باتیں کیوں نہیں سناتے ہیں جو قرآن میں بھی آئی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا فخلا نعلیک, تم اس طرف آ رہے تو جوتے اتار کے چل کے آؤ, جوتے پہنے چل آ رہے, انکا بالواد المقدس طویٰ, جہاں میرا سامنا تم نے کرنا ہے, یہ جسے گزر رہا ہے یہ جگہ بھی مبارک ہے کہ یہ جگہ میری طرف لاتی ہے تم کو. دیکھا, فخلا نعلیک, جوتے اتارو, انکا بالواد المقدس طویٰ. اللہ اکبر. اور آقا جی جوتے سمیت نماز پڑھتے تھے, خدا کا سامنا کرتے تھے, خدا کچھ نہیں کہتا تھا, ٹھیک ہے. تو پاک جوتوں میں نماز پڑھنی سنت خدا کے سامنے, اور ایک نبی خدا کے سامنے جوتے سمیت نہیں کھڑا ہو سکتا. تم کھڑے ہو سکتے ہو, وہ تو فضل حضرت محمد کہ تمہارے نبی کو اتنا لاڈ پیار ہے خدا کا. یہ قرآن سے عظمت ثابت ہو رہی اتنی مضبوط ہے, کیوں نہیں سناتے یہ باتیں؟ پتہ نہیں خدا کی مار ہے یا لعنت ہے ان کے علم پر یا نہیں ہے, خدا جانے. جن کے دل میں ان کی عظمت نہیں ہے, وہ سید بھی ہو عالم بھی ہو, اگر دل میں عظمت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. لازم ان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے. ہاں تو خدا کر جو تھوڑا بہت کرتے ہیں گناہ گار ہیں جتنے بھی ہیں, خدا کر ان کی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہو, اس میں کمی نہ ہو انشاءاللہ. سوا نہ رنگ ہو کوئی,
گھٹیا کو ان پہ مٹا دو، مجھ گھٹیا کو ان پہ مٹا دو۔ بتا دو ایسی مت ماری ہوئی، ان کے بیان سے اپنے ہستی کا لفظ اپنے پر لگانا چاہیے۔ اگر لگانے سے پہلے جاتا ہوں یہ نہیں کی تو ہستی کون سی؟ دنیا میں بھی تیری کوئی قیمت نہیں، دھکے کھاتا پھرتا ہسپتال میں، ایک ظاہر بات کرتا چلو ایسے کر سوال جواب میں کبھی نوکری نہیں ملتی منحوس کو، کبھی ادھر کو دھکیلتے ہیں، کبھی ادھر میں ہستی۔ چل بھائی شعر کو چھوڑو، پہلے ہستی دنیاوی ساتھ تیری کیا ہستی ہے؟ وزیر داخلی ہے، خارجی ہے، کون سا پوچھی خانی وڈیرا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگا رہا منحوس۔ دوبارہ ایسے نہیں لکھنا، سنسن یہاں توبہ کرتا ہے اندر سے باہر سے، اس کو پتہ نہیں یہاں تسلی بخش مرمت ہوتی ہے، مانتا ہے مان گیا جی چل کو ان پہ مٹا دو، مجھ گھٹیا کو ان پہ مٹا دو، مجھ گھٹیا کو ان پہ مٹا دو۔ کس منہ سے یہ عرض کروں میں، کس منہ سے یہ عرض کروں میں، مجھ کو جھلک آقا کی دکھا دو، مجھ کو جھلک آقا کی دکھا دو، مجھ کو جھلک آقا کی دکھا دو، مجھ گھٹیا کو۔ ایسے شعر اور بھی ہیں اس کے ساتھ، لیکن خدا جس کو نوازتا ہے اس کو الفاظ بھی عجیب ادا کرتا ہے۔ تو ایسے دوسرے شعروں میں کسی کو نوازا خدا نے تو اس نے پتہ ہی کیا کہا، دل من کے پرے دیکھا، ان آقا جو واقعہ دیکھا اس نے، دل من کے پرے دیکھا، اتنا ہی کرم کافی، اتنا ہی بہت ہے ہمارے جیسے۔ آگے بڑے اچھے الفاظ کہے اس نے جو انشاءاللہ میں نہیں بھولوں گا۔ آگے کہا اس شعر کے بعد، کس شعر کے بعد؟ دل من کے پرے دیکھا، اور دیکھا اس نے حقیقت، دل من میں سے پوچھا بولا دیکھا تو، دل من کے پرے دیکھا، اتنا ہی کرم کافی۔ آگے کہا ماشاءاللہ، کہا اوقات نہ تھی اتنی، آئی نہ شرم کافی۔ خدا نے نوازا دیکھا، کہا دل من کے پرے دیکھا۔ ہمارا پیر بھائی میں پوچھا بولتے واللہ دیکھا، لیکن کتنا ادب کا الفاظ استعمال کیا آگے، کہا دل من کے پرے دیکھا، اتنا ہی کرم کافی۔ پھر کہا اوقات نہ تھی اتنی، آئی نہ شرم کافی۔ خدا کا یہ نعمت رحمتیں جاری رہیں، معافیاں ملتی رہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، خدا کرے جلدی توبہ کی توفیق ہو جائے تاکہ اس گناہوں کے وبال سے بچ جائیں۔ ایسے بھی اچھے شعر کہے ہیں، وہ کشمکش پھر آگے توبہ نصیب، ماشاء اللہ۔ مجھ میں گناہ کی کس قدر، کشمکش مجھ میں گناہ کی کس قدر، یا خدا مجھ پہ یہ ذلت کس قدر، یا خدا مجھ پہ
رحمت کسے قدر آسی حالت عصیاں میں ہے توبہ نصیب، یہ بھی قسمت والے ہوتے ہیں۔ بعضوں کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، پھر مصیبتیں آتے ہیں، خدا کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے، پھر ان پہ عذاب آتے ہیں اور گناہوں میں چلے جاتے ہیں، اور بعضوں پہ رحمت آ جاتی گناہ کے ساتھ ہی۔ تو یہ شعر اتنے تھے، خدا کرے اول تو ہو نہ، اور خدا نہ خواستہ ہوں تو خدا کرے فوراً توبہ نصیب ہو۔ فوراً توبہ نصیب ہو، توبہ میں دیر نہ کرے، اور مومن توبہ میں دیر نہیں کرتا۔ اس لیے آقا نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن سے گناہ ہو تو اس کو پہاڑ لگتا ہے، پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ جو اپنے قسم کو پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے وہ جلدی توبہ کرے گا دیر سے کرے گا؟ جلدی کرے گا کہ اس کو احساس ہوا خوف، احساس خوف، وہ جلدی توبہ کرے گا۔ اور آقا نے کہا فاسق فاجر سے گناہ ہو، کالذباب جلس تلام فیہ ثم طارت، اس کی حالت ایسی ہوتی گناہ کے بعد سے مکھی بیٹھی، اس کا احساس ہی نہیں ہے، نہ توبہ نہ استغفار نہ صدقہ۔ خدا کرے ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہو جائے تو خدا کرے ہمارے آپ کی ایمان والی حالت ہو کہ فوراً توبہ کریں، صدقے خیرات کریں انشاءاللہ۔ تو خدا جہاں تک ہی دعا کرتے ہیں بچائے، اور خدا نہ خواستہ ہو تو خدا کرے ایمان والی ہماری حالت ہو گناہ میں کہ مومن پر پہاڑ ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے۔ تو خدا ایسے امتحانوں میں نہ ڈالے۔ چلیں یا کون پہ مٹا دو مجھ گھٹیا کون پہ مٹا دو مجھ گھٹیا کون پہ مٹا دو دل سے ناب دور کبھی ہو دل سے ناب دور کبھی ہو ساجن کی تصویر سجا دو ساجن کی تصویر سجا دو ساجن کی تصویر سجا دو مجھ گھٹیا کو ان پہ مٹا دو مجھ گھٹیا کو ان پہ مٹا دو یار کا کچھ پیغام بتا دو یار کا کچھ پیغام بتا دو اسی میں تھا جگ کو جلانا۔ یار کا گر درشن نہ ملے تو یار کا گر درشن نہ ملے تو جنت کو جگ کو جلا دو جنت کو جگ کو سچی محبت ہوتی اس کو ایسے ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی محبتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ میرا نکاح نہیں ہوا وہ بھی خودکشی کرتی ہے، وہ بھی نہ جنت نہ دنیا نہ آخرت کرتے ہیں جی۔ تو آقا کی محبت میں سب سے پہلے وہ فائدہ ہے، لیکن دنیا کی یہ خواہشات میں پھانسیاں لینی ہیں، یہ تو حرام موت ہی مرنا یا نہیں۔ خدا تعالی مصیبتوں سے بچائے ہم۔ یہ سعودی منحوس رہتے ہیں، شادیوں پہ زور دیتے ہیں، وہاں یہی رہ گئی، شادیاں ہی رہ گئی ہیں۔ اسی آقا جی کہتے ہیں لوگ میری محبت میں درجات ہیں۔ ایک صحابہ کی اس کی شادی ہوئی لیکن اس پہ غلبہ محبت رسول تھا۔ شادی میں بیٹھے ہوئے اپنی تسبیح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا، آقا کے پاس شکایت گئی، اس کو بلایا، سمجھایا، بھائی بیوی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے بیچ میں۔ بعض ایسے ہیں، کس میں آقا کے صحابہ میں درجات ہیں۔ بعضی عورتوں کو بڑی زبردست محبت تھی، اپنے قریبیوں سے زیادہ محبت تھی۔ جنگ کے میدان میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ آ جائے،
وہ جلدی گئی کہ میں نبی کریم کی خبر لوں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو جنگ میں ڈھونڈ رہی تھی، پوچھ رہی تھی ہر کسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کہاں ہیں، پتہ بتا دو، پتہ بتا دو. ایک میرا کہا تیرا باپ فوت ہو گیا 6-7 گھر کے، دوسرے نے کہا تیرا بھانجا بھتیجا، چوتھے 6-7 گھر کے بالکل قریبی فوت ہو گئی، وہ سنتی نہیں ہے. کہتی ہے تم پہلے ان کا بتاؤ وہ کہاں ہے. محبت. وہ کہتے مر گئے، کہتے پہلے ان کا بتاؤ، سنتی نہیں ہے، پھر ان کا پتہ چلے وہ خیریت سے ہیں یا نہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئی، خوش قسمت، دیکھا بیٹھے ہوئے تھے. کہتی اسلم سے یا رسول اللہ، خیریت سے ہیں، سالم ہیں. پھر آگے دوسرے عربی کے جملے بولے کہ ہر مصیبت آسان، اب کوئی پرواہ نہیں اگر آپ خیریت سے ہیں. نہیں کہا میں لٹ گئی، میرے مر گئے، میں کیا کہوں. کہ آپ خیریت سے نا، سب خیر ہے. خدا خیر ہم لوگ کو بھی ایسی محبت میں چلا جاتا. اس کے برعکس ایک عورت تھی، اس کو اتنی محبت نہیں تھی. ان میں بھی ایسے تھے صحابہ میں. تو عورت کا لڑکا فوت ہو چکا تھا تو زارو زار رو رہی تھی. آقا جی نے اس کو سمجھایا کہ صبر اور اس چیز کا. تو اس کے جیسے نا پتہ اس کو نہیں تھا یہ بات کرنے والے کون ہیں. تو آقا جی کو کہتی اگر آپ کا بیٹا مرتا آپ کو پتہ چلتا. آپ رحیم کریم تھے، کچھ نہیں کہا، چلے گئے. کسی نے کہا تم کیا کہا، کن کو کہا کیوں کیا ہوا. کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ تھے. بھاگی پیچھے. کہا یا رسول اللہ مجھے معافی دے دو. آپ نے کہا صبر عند صدمۃ الاولی، پہلے صدمے پہ صبر ہوتا ہے، بعد میں صبر آ جاتا ہے. اگر تو پہلے صدمے پہ صبر کرتی تجھے بہت فائدہ ہوتا. دیکھو اس عورت کا، اس عورت کا ہر ایک کا حال علیحدہ. بعضی عورتیں تو مردوں سے زیادہ زبردست. ایک صحابی کہیں باہر تھا، جہاد میں پتہ نہیں کہاں، رات کو گھر میں آیا. لیکن جب گھر آیا تو اس کا لڑکا فوت ہو چکا تھا. اس کی بیوی بڑی ایمان کی، زبردست تھی، مضبوط تھی. اس نے لڑکے کو فوراً لپیٹا، کہیں چھپا دیا. وہ گھر آیا، کھایا پیا، صبح ہوئی، بیٹھے آپس میں. خاوند سے کہتی ہے وہ بیوی کہ تمہارے پاس کوئی امانت کسی کی ہو، اگر وہ امانت اپنی چاہے اس کو دے دینا چاہیے یا اس میں پیش و رفت چون و چرا کرنی چاہیے. اس نے کہا نہیں، امانت تو دے دینی چاہیے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کو آپ کو خدا نے اولاد دی تھی، لڑکا دیا تھا. آپ کے آنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا. تو آپ آئے، میں نے آپ کو بتایا نہیں، میں نے وہاں رکھا ہوا. جاؤ وہ امانت واپس کرو، دفن کرو. کتنی صبر والی، کتنی ہمت والی، کتنی عاشق خدا، عاشق رسول. کہا لوگ درجات. اس کو بہت تکلیف ہوئی. اس نے کہا میرا بیٹا مر گیا، تم نے مجھے بتایا نہیں. کہتا آرام سے کھایا پیا سوا، اس کو احساس تک نہیں ہونے دیا. اللہ نے کیسے کیسے دل بنایا. کاش ہمارا تمہارا بھی دل ایسا ہو جائے. کیسے کیسے دل بنا. آقا جی نے اس لڑکے اور اس عورت کی تعریف کی، اور پھر خدا نے اس کو نوازا، 7 بیٹے اور دیے. ماشاء کر درشن نہ ملے تو یار کا، گر درشن نہ ملے تو جنت پھونکو، جگ کو جلا دو. جنت پھونکو، جگ کو جلا دو. جنت پھونکو، جگ کو جلا دو. یار کا گر درشن نہ ملے
گر درشن نہ ملے تو جنت پھونکو جگ کو جلا دو 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 یار کا کچھ پیغام بتا دو یار کا کچھ پیغام بتا دو یار کا کچھ پیغام بتا دو کہیں یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.